اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1984 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المزمل کی آیت 10 سے ہو رہا ہے، 73/10۔ اس صورت کا پس منظر اور سابقہ آیات کی تفسیر گزشتہ 2 درسوں میں غالباً سامنے آ چکی۔ میں نے بتایا تھا کہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں وہ کشمکش جو گزشتہ اتنے سالوں سے حق اور باطل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفین میں آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی، اب وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچ گئی اور یہ کشمکش تصادم کی شکل اختیار کر گئی، نکھر کر کھل کر سامنے آ گئے۔ اور یہ جو آخری پاروں کی یہ صورتیں ہیں، ان میں انہی واقعات کے متعلق کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو سابقہ درسوں میں پہلی آیات میں نے یہ عرض کیا تھا، کہا یہ گیا، یعنی اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اب یہ اتنا مصروفیت کا دور آ گیا کہ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رات کے حصے میں ٹھیک ہے، اس پروگرام کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رات کو بھی جاگا جائے، لیکن اتنا زیادہ نہ اس میں کیجیے۔ یہ جسمانی طور پر، طبعی طور پر زیادہ عرصے تک یہ جاری نہیں رکھا جا سکے گا، کم کیجئے اس میں کچھ، کیونکہ اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، دن بھر میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے، آپ کو اس قدر تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس قدر کوششیں، کاوشیں، مصروفیتیں ہوتی ہیں کہ پھر تو نظر آیا کہ دن بھر کا یہ پروگرام تھا، اور پھر رات کو سکون میں جو کچھ سارا دن کیا تھا اس پہ ایک جائزہ اس کا لینا، نظر ثانی کرنا، کل کے لیے نیا پروگرام مرتب کرنا، یہ تھا جو قرآن نے کہا۔ یہ جو قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلِیلًا، کہ تھوڑا حصہ رات کا جاگا کرو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب دین پھر مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو پھر انہی آیات کے معنی، مفہوم اور ان پر عمل وہ کس شکل میں ہوا۔ قُمِ اللیل کے متعلق کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھا کرتے تھے رات کو، اور اتنی لمبی رات تک نفل پڑھتے تھے کہ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ کچھ کم کیا کرو۔ دن بھر میں سبحن و سبحہ کا لفظ جو ہمارے ہاں تسبیح کے لیے استعمال ہوا، تو گویا وہ یہ سارا جتنا یہ پروگرام، اتنا بڑا نظام کا ایک انقلاب عظیم برپا کرنے کا جو پروگرام تھا، اس کو جب مذہب میں تبدیل کر دیا تو اب یہ جتنی بھی یہ احکام، یہ آیات تھیں، مذہب کی پرستش میں، مذہب کی جس کو عبادت کے معنی پرستش ہو گئے، وہ رات کا کھڑا ہونا نفل پڑھنے کے لیے ہوا، دن میں ادھر ادھر کی تگ و تاز جو تھی وہ تسبیح کے لیے چلی گئی۔ اب وہی چیز جو ہے یہی سنت رسول اللہ قرار پا گئی، یہی ان آیات کی تفسیر قرار پا گئی، یہی اس کا مفہوم رہ گیا، اور وہ ایک تبدیلی سے ملوکیت میں جب تبدیل ہوئی ہے خلافت، تو اس کے ساتھ ہی یہ سارا جو کچھ تھا ایک سوئچ آف کیا تو مفہوم سارا بدل گیا۔ اب اس کے بعد چارہ نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کو مذہب میں جب تبدیل کیا جائے گا تو یہ پرستش کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو پرستش میں اس کو تبدیل کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں خود اگر قرآن کی آیات پہ قرآن کی روح سے غور کیا جاتا تو سمجھ میں بات آ جاتی کہ یہ نئی کوئی پوجا پاٹ یا پرستش کی بھکتی کی بات نہیں ہے،
کچھ تصادم کی بات ہے. اگلی آیت میں یہ کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یعنی کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے لیے خدا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا پڑا کہ برداشت کرو اس چیز کو جو کچھ یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، استقامت برتو، ثبات سے اس کو جھیلو، ہمت نہ ہارو، جمے رہو. تو گویا یہ چیزیں کچھ ایسی تھیں کہ جس کے لیے بڑی ہی استقامت کی ضرورت تھی، بڑی برداشت کی ضرورت تھی، بڑی حوصلے کی ضرورت تھی. اس قسم کی کوئی باتیں تھیں نا. ورنہ سیدھی بات ہے کہ اگر یہی مفہوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرتے تھے آدھی رات تک اور پھر تہجد کی نماز میں آ جاتے تھے، تو یہ جو مخالفین تھے ان کے لیے یہ وجہ شکایت کیا تھی؟ ٹھیک ہے پڑھتے رہیے، ساری رات پڑھتے رہیے، آپ دن بھر بھی آپ پڑھتے رہیے. آج بھی یہ جتنا کچھ پرستش کی بات ہے، غیر مسلم حکومتیں یہ ساتھ ہمارے ہاں ہندوستان کی حکومت، بھارت کی حکومت مسلمان کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہاں بھی یہ کوئی اعتراض اس پہ نہیں کرتا ہے کہ یہ رات کو نفل کیوں پڑھتا رہتا ہے اور دن میں عبادت کیوں، نماز کیوں پڑھتا رہتا ہے. یعنی یہ وجہ اعتراض ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور وہاں تو پھر مکے کو چھوڑ کے حضور مدینے بھی تشریف لے آئے، دن میں ان سے کچھ نہیں کہا جا رہا. ان کی تفسیر کے مطابق رات کو آپ نفل پڑھتے رہتے تھے. تو یہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس کے بعد یہ کہنا پڑا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اور سٹیج وہ آ گئی کہ جو آخری مراحل میں یہ ہوا کرتا ہے، اگلا فقرہ وَاهْجُرْهُمْ، باتیری ہو چکی. ایک عمر آپ نے اس میں اپنی صرف کی کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ تباہی اور بربادی تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے، اپنی روش میں تبدیلی پیدا کرو، بچ جاؤ گے. قرآن کے مختلف مقامات پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا غم خار کہا گیا کہ اپنی جان کو مت بھلاؤ ان کی خاطر. یہ ضدی ہیں، ان کے مفاد جو ہیں ان پہ زد پڑتی ہے تمہارے انقلاب کی. بات سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے ان کی، لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر یہ بات نہیں مانیں گے. اور آخری چیز یہ ساری عمر یہ کرنے کے بعد یہ بات کہ کنارہ کش ہو جاؤ، ان سے چھوڑ دو، اب ان کو قطع تعلق کر لو ان کے ساتھ. تو گویا یہ آخری مرحلہ آ گیا. یہ کوئی ایسی آسان سی بات نہیں تھی. یہ کسی طبیب کا مریض کی بالی سے یہ کہہ کے اٹھ کے چلے جانا کہ نہیں میرے پاس کی بات نہیں رہی، وہ ختم ہوا. اٹھتے ہوئے جو آپ ہر کے وہ یہ کہہ دے کہ یوں خدا کی خدائی برحق ہے، پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں، تو وہ تو جیتے جی مر جائے گا اس کے بعد. آج تو یہ لفظ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کہہ دیا کہ اچھا تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ گہرائی میں جا کے دیکھیے، ایسا طبیب مشفق جو اپنی جان کھلا رہا تھا ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اس کے متعلق یہ بات کہ ٹھیک ہے بھائی میرا کچھ واسطہ نہیں ہے، میں اب کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، یہ بہت بڑی چیز تھی. اور پھر آخری مرحلہ ہے یہ اس کشمکش کے اندر یہ کہنا واجرہم، اور قرآن ہے واجرہم کے بعد حجرن جمیلا. یہ بات بھی حسن کارانہ انداز سے کہو. مخالفت، مخاصمت، تصادم، دشمنی، مقابلہ وہ تو ایک طرف رہا، کنارہ کشی اور علیحدگی بھی اختیار کرو تو حسن کارانہ انداز سے اختیار کرو. یہ فرق ہے دنیاوی سیاست میں اور قرآنی سیاست میں. لیکن بہرحال وَاهْجُرْهُمْ کی منزل تو آ گئی نا. یہ معلوم ہو گیا کہ اگلا قدم اب وہ نہیں ہوگا جو اس سے پیشتر اتنے سالوں تک ہوتا رہا ہے کہ تنذیر ہی ہو، آگہی ہو، وارن کرنا ہی ہو، بلکہ اب کوئی منزل وہ آ گئی ہے
جس میں اب تصادم ناگزیر ہو جائے گا کہ یہ کہہ دیا کہ اچھا بھائی اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہا وجرن جمیلہ، اور اگلی بات واضح کر دیتی ہے جو میں 3 درسوں سے کہتا چلا آ رہا